ڈیزائرس کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر پہ انہوں نے تنقید کی، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی. تو اس کتاب کے اندر موضوعات روایت بھرمار ہے، یعنی میں خود حیران ہو گیا. اور کیونکہ وہ محقق نے نیچے اور کی یعنی یہ بھی موضوع پورا سیکشن ہے عقل کی اہمیت کے حوالے سے. اگرچہ انہوں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے کوٹ کی ہوئی وہ روایات کوٹ کی ہیں اور وہ ساری موضوعات اس فرقے کے اوپر لگایا. بلکہ انہوں نے کہا میری ربیع المدخلی سے ملاقات ہوئی ہے حرم میں، تو کہتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، تو کہتے ہیں میری ان سے بحث ہوگی، میں اٹھ کے چلا گیا حرم سے نا. اچھا. شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں نا بلڈ پریشر کی مریض ہیں، غصہ ان کو جلدی آ جاتا ہے. اب دیکھیں حکومت کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے نا، یعنی حکومت کو ہم عالم تو نہیں سمجھ سکتے، اس نے کسی عالم کی رائے کو یعنی اہمیت دینی ہے. تو جہاں سے کسی بندے کے بارے میں اخوانی مشہور ہو گیا، اب حکومت کو تو اپنے سٹیکس ہیں، وہ کیا کرے گی؟ وہ تھریٹنڈ ہوگی اور وہ تحقیق تھوڑی کرے گی. وہ کیا کرے گی؟ دوسرے علماء کو بلائے گی، جی آپ اس کے بارے میں، وہ کہیں گے یار اس بندے کو ویسے ہی اللہ معاف کرے سائڈ پہ کریں. اتھارٹی مان رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ منہج سلف کے اوپر ہے. اس کے بعد کی جو ساری ڈیبیٹس ہیں نا، ساری بحثیں ہیں، وہ ساری فروعی بحثیں ہیں اور وہ اختلافی بحثیں ہیں اور وہ ساری اجتہادی بحثیں ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں ایکسیپٹنس کا رویہ پیدا کرنا چاہیے، ٹالرنس کا رویہ پیدا کرنا چاہیے. پریکٹیکلی میں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بات کروں، مطلب جرح و تعدیل کے اندر احتیاط بہت اہم ہے. یعنی وہ علماء جو جب جرح اور تعدیل کے اندر غلو کا شکار ہوتے ہیں، ان کی تو جرح بالکل ناقص ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کبھی اہمیت دی نہیں جاتی. اس پہ شیخ محمود الحداد کہتے تھے کہ یہ دوغلی پالیسی ہے، آپ منافقت سے کام لیتے ہو. مطلب شیخ ربیع المدخلی سے کہتے تھے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی. ہمارے یہاں مدخلیت جو ہے نا بیسیکلی از ایکول ٹو منافقت. صحیح بات یہ انہوں نے ہمیشہ کمزور کو رگڑا لگایا. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو سلفیزم سے وابستہ کرتے ہیں، ان میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جن کو ہم مدخلی بھی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو مدخلی گروہ ہے یہ ایک عالم دین ہے معروف سعودی عرب کے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور اسی ریفرنس سے یہ گروہ آپ کہتے ہیں یا پھر ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے معروف ہے. تو میں چاہتا کہ آج ہم انشاءاللہ ان کے اوپر ڈسکشن کریں، کیونکہ بہت سی آن لائن ڈیبیٹس اور ڈسکشنس کے اندر یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں ایکٹیولی، اور بہت سی جو ڈسکشنس یہ کرتے ہیں اس کے بڑے سیریس ریپرکشنس بھی ہوتے ہیں اور کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں. تو میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یعنی تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں جو خاص طور پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ مدخلی سوچ کہاں سے آئی، اور یہ جو عالم دین ہے جن کی طرف ان لوگوں یہ اپنی نسبت کرتے ہیں، بلکہ اپنے ناموں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، نسبت کرتے ہیں مدخلی، تو یعنی اس کی اوریجن کیا ہے، اور یعنی what do they do in fact، اور کیا ان کا جو ہے نا وہ میتھڈالوجی ہے، کیا اوور آل یعنی وہ کلیم کرتے ہیں جنرلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں استاذ محمد الجامی جو ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس فکر کے فاؤنڈر ہیں. اس کے بعد اس فکر کو زیادہ جس نے پروان چڑھایا وہ شیخ ربیع المدخلی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، تو بیسیکلی تو سعودی عرب سے ہیں. اچھا، ان کو گلف کنٹریز میں، گلف کنٹریز سے مراد عراق، کویت، بحرین، قطر، UAE وغیرہ میں، عمان میں، ان کو جامی کہا جاتا ہے. مطلب ان کے استاد محمد الجامی کی نسبت سے جامعہ. اور سعودی عرب میں ان کو مدخلی کہا جاتا ہے، ان کے جو شاگرد تھے ربیع المدخلی، شیخ ربیع المدخلی، ان کی نسبت سے. بیسیکلی اس آپ کہہ لیں سیکٹ یا فرقے کا ظہور 91 میں ہوا، 1991 کی گلف وار میں. پرشین گلف کے ساتھ جو کنٹریز لگتے ہیں، اب ان کے درمیان جو جنگ ہوئی، خاص طور پہ عراق نے کیا کیا، کویت کو انویٹ کیا اور وہ قبضہ کر لیا. اب سعودیز کو ذرا یہ ہوا کہ جی صدام آگے بڑھ رہا ہے تو وہ کہیں سعودی عرب کو بھی کیپچر نہ کر لے اپنے نیشنلزم کے کانسیپٹ کے تحت. تو سعودی عرب نے امریکہ سے جو ہے وہ مدد مانگی. مطلب اسے یہ تھا کہ جی وہ ہمیں عراق کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرے. ظاہر بات ہے یہاں پھر انہیں اڈے دینے تھے، اور اس کے بعد امریکی یہاں آئی بھی. اس وقت ایک ڈیبیٹ علماء میں پیدا ہوئی کہ کیا امریکہ سے جو ہے وہ سعودی حکومت کو مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں. یہ سعودی علماء میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی. اس میں دو گروپس بن گئے سلفی علماء کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا کہ جزیرہ عرب میں سے جو ہے مشرکین کو نکال دیا جائے. تو اور دوسرا پھر امریکہ کی پوری ایک ہسٹری بھی ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہے، جہاں بھی ہو گیا اس نے کوئی خیر چھوڑی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو
اب اس میں جو دو گروپ بنے اس میں ایک گروپ کا کہنا یہ تھا سلفی علماء کا، سعودی سلفی علماء کا، کہ ہمیں امریکہ سے مدد نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے اب جنگ ہے خود لڑیں آپ. تو دوسرا جو گروپ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جی نہیں ہمیں مدد لے لینی چاہیے. اچھا اس حد تک تو اختلاف ایک اجتہادی اختلاف تھا. ان دونوں گروپس نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی، یعنی کافر نہیں کہا، تبدیل نہیں کی، ایک دوسرے کو بدتی نہیں قرار دیا. یہ بات ٹھیک تھی، مطلب چلو ایک اختلاف ہے. جنہوں نے کہا مدد لینی چاہیے انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے مدد لے لی، کوئی ایسی چیزیں سیرت سے نکال لائے، ٹھیک. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا نا درمیان میں، اس گروہ نے کیا کیا کہ جو گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے مدد نہیں لینی چاہیے یا اس حوالے سے حکمرانوں کو نصیحت کر رہا تھا یا کرٹیسائز کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، انہوں نے ان کی تکفیر شروع کر دی. اچھا. تیسرے گروہ نے ان علماء کی تکفیر کی، کافر کہنا شروع کر دیا اور ان کو خارجی قرار دینا شروع کر دیا کہ یہ خارج کی فکر ہے. آہستہ آہستہ جو ہے یہ فکر بڑھتی چلی گئی. اصل میں یہ میرے خیال میں ایک وقت میں جو سعودی جو حکمران تھے ان کی ایک ضرورت تھی، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہر ریاست کو، ہر اسٹیٹ کو جو ہے مذہبی طبقے کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈرز کی. ہمارے یہاں بھی اب پاکستان میں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو حکومت کی خوشامد کرنے والے اور حکمرانوں کے آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے، اور وہی جو اسٹیٹ کا آپ کہہ لیں جو ایک مذہبی نیریٹو ہوتا ہے اس کا وہ چہرہ ہوتا ہے، بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں اور اس کا ایک چہرہ بھی ہوتا ہے. خیر بار تو اب انہوں نے کہا کہ جی حکمرانوں کی اطاعت کا جو مسئلہ تھا نا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپنا موضوع بحث بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی گویا کہ دین کی اصل بنیاد تو یہی ہے نا کہ آپ حکمران کو کچھ نہیں کہہ سکتے، برسر ممبر نہیں کہہ سکتے، کسی نے نصیحت کرنی ہے کان میں جا کے کہے. بہت سی ڈیبیٹس پیدا ہوئیں کہ جو حکمران کا کان کس کو نصیب ہوتا ہے، اور یہاں تک میمز بننا شروع ہو گئیں کہ جی اصل میں یہ جو مدخلیت ہے یہ اولیاء اللہ کی عبادت سے لوگوں کو نکال کے حکمرانوں کی عبادت پہ لے کے آنا ہے. مطلب سلفیت نے جو ایک کام کیا تھا کہ اولیاء اللہ کی عبادت سے لوگوں کو نکالا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ایک بت پرستی سے، شرک کی ایک خاص قسم سے، تو اب انہوں نے وہی معاملہ جو کہ اولیاء کا جو مقام اور مرتبہ تھا ایک خاص طبقے کے ہاں جن کو وہ جہالت کا طعنہ دیتے رہے، وہی مقام اور مرتبہ انہوں نے حکمرانوں کو دے دیا. یعنی مطلق العنان اطاعت جو ہے وہ حکمرانوں کی شروع ہو گئی، یا یہ نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہو گیا، انکنڈیشنل اوبیڈینس. ہاں انکنڈیشنل اوبیڈینس ہو گئی. جس طرح آپ جو ہے وہ وہاں پہ وہ آپ کہہ لیں جی کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے اولیاء کو، تو اسی طرح اب یہاں پہ بھی آپ کرٹیسائز نہیں. اب اس پہ علماء کے فتاویٰ بھی آنا شروع ہوئے. اچھا یہ فتاویٰ جو ہے، ایک عجیب بات میں بتاؤں، ایک بڑے سعودی عالم ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، تو علامہ جبرین جو ہے ان کا یہ فتویٰ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ تھا اور میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیے اور اپنے فیس بک پہ شیئر کیا. یہ 7 فروری 2022 کا فتویٰ تھا جو ان کا ربیع المدخلی، شیخ ربیع المدخلی کے خلاف تھا. بعد میں وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اب نہیں ملتا، ان کی پوری سائٹ سے وہ فتویٰ بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا. یہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، مطلب ظاہری بات ہے حکومت میں ہے نا، پولیٹیکلی بھی ایکٹیو، ہاں پولیٹیکلی بھی اس لحاظ سے ایکٹیو ہیں. تو اب یہ جو فتویٰ تھا جس کی میں نے وہ فتویٰ نمبر 1108 ہے، تو یہاں آغاز ہی ان کا یہاں سے ہوتا ہے شیخ جبرین کا کہ ربیع المدخلی لیسا ہوا مقبول الکلام فی الجرح والتعدیل فإن له اخطاء فی کتبی تدل علی جہلہ او تجاہلہ بما یقول. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ یا تو وہ جاہل انسان ہے یا پھر جہالت کا اظہار کرتا ہے، تو اس نے جو نقد و جرح علماء پہ کر رکھی ہے تو وہ مطلب صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے آگے انہوں نے بتایا کہ جی اپنی کتابوں میں اکثر داعیان دین پہ اور معروف علماء پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اہل علم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر علماء میں معاصرت ہو، مثال کے طور پر انہوں نے مثالیں دیں جیسے ابن اسحاق اور امام مالک میں تھی، ابن حجر علامہ عینی میں تھی، امام سخاوی اور امام سیوطی میں تھی، تو پھر علماء کا ایک دوسرے کے بارے میں وہ قول قبول نہیں کیا جاتا. تو اب یہ اگر یہ عالم بھی ہیں، کہنے کا مقصد پہلی بات تو یہ کہ ان کی نقد و جرح جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف التفات کیا جائے، وہ جہالت کی بنیاد پہ مبنی ہے. اگر ان کو کوئی عالم کنسیڈر بھی کرتا ہے تو پھر بھی کبار علماء کے بارے میں ان کی جو نقد و جرح ہے معاصر علماء کے بارے میں وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ معاصر علماء جو ہے وہ معاصرت کا شکار ہوتے ہیں.
تو اگر ہم معاصر علماء کی جرح قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو باقی کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے امام مالک نے ابن اسحاق علیہ رحمہ پہ دجال ہونے کا فتویٰ لگا دیا, وہ بہت سی ایسی چیزیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. اچھا, اب یہ جب ڈبیٹ وغیرہ چلی ہے تو اب ایک اچھا ایک آپ کہہ لیں کہ جی مدخلیت کا اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو, کوئی تقریباً 1000 پیجز کا ایک اچھا تھیسز ہے, مقالہ ہے, بلکہ اس میں سے پی ایچ ڈی کے 2-4 تھیسز نکل سکتے ہیں. ابو الحسن الماربی کا, یہ یمن میں رابطہ اہل حدیث کے یہ آپ کہہ لیں کہ جی صدر بھی رہے ہیں, تو ان کا جو مقالہ ہے وہ الدفاع عن اہل الاتباع کے نام سے. تو اس میں انہوں نے مطلب سمرائز کیا ہے کہ مدخلیت بیسیکلی کیا ہے. تو انہوں نے 41 کے قریب جو ہے 41 علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ مدخلیت کی علامتیں ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی نظر آئے تو یہ بیسیکلی مدخلی سوچ ہے. ابو الحسن الماربی اصل میں انہی سے علیحدہ ہونے والے ہیں. اچھا, ہاں, مطلب انہی میں سے تھی اور اسی گروپ کا حصہ, ہاں اسی گروپ کا حصہ تھے. ٹھیک, اور یمن میں سلفیت کے آپ کہہ لیں کہ بڑے لوگوں میں سے تھے. تو اچھا, اب یہ مطلب اب صرف میں تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں ہاں کہ کیا کیا انہوں نے علامات بیان کی ہیں. انہوں نے کہا جی ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ خود بھی بچیں اور اپنے دینی ادارے بھی بچائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ داعش کی تکفیری سوچ جو ہے وہ مدارس میں پھیلی, خاص طور پہ سلفی مدارس میں, اور بعض سلفی مدارس نے ان کو ویلکم کیا اور وہ آسمان سے زمین پر آ گئے. اب ظاہر بات ہے حکومتوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی, وہ بالکل ختم ہو گئے نا, ان کی ہسٹری ختم ہو گئی. تو مدارس کو بھی چاہیے کہ اس فکر سے بچیں. انتہا پسندانہ داعش کی طرح کی یہ سوچ ہے, اور یہ ان کی علامات ہیں. اگر یہ علامات آپ کو اپنے اساتذہ میں نظر آ رہی ہیں یا کسی مدرسے میں نظر آ رہی ہیں, اوائڈ کریں, اس میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلی جو ہے نا وہ ان کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کو بدعتی, فاسق, فاجر, گناہ گار قرار دینے میں غلو سے کام لیتے ہیں, اور جن علماء میں بدعت نہیں بھی ہوتی تو ان کو بھی بدعتی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. مطلب بدعت کا فتویٰ گویا کہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اپنے مخالف جو علماء ہوتے ہیں نا, مطلب جو ان کی فکر کے خلاف سوچ رکھتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں, اس کو خوب نشر کرتے ہیں, اور پھر لوگوں کو ان علماء سے متنفر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. تیسری یہ ہے کہ اگر ان کے مخالف علماء جو ہیں, اگر ان کی بات میں کوئی 2 احتمالات ہوں, اور بڑا انہوں نے گہرے ریسرچ کی, پاسبلٹیز ہوں, ہاں 2 پاسبلٹیز ہوں, ایک پازیٹیو اچھا معنی نکل سکتا ہو, ایک برا, تو ہمیشہ برا معنی نکالیں گے اور اس کا پازیٹیو معنی اس کی طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا. اور انہوں نے بہت سی اپنی اس کتاب کے اندر مثالیں بھی دی ہیں, یعنی ہر ایک کے اگینسٹ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے کس کی ٹیکسٹ کے ساتھ یہ کیا. ایک یہ بھی ہے کہ مخالف اہل سنت کے علماء کو برے القابات سے نوازتے ہیں, خبیث, دجال, کذاب, ضال, مضل, چھپا ہوا رافضی, چھپا ہوا حزبی. یہ سارے ٹائٹل جو ہے نا سلفی علماء کو جو ان کے مخالف فکر رکھتا ہے اس کو وہ اخوانی بھی ایک ٹائٹل آ گیا, اخوانی بھی دے, قطبی بھی, یہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح اگر کسی عالم دین سے کوئی خطا ہو گئی, اور ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب انہوں نے وہ خطا جو ہے وہ ان کے اس میں نظر میں آ گئی, تو اب اگر وہ عالم دین اس خطا سے رجوع بھی کر لے گا نا, پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑیں گے, اور اس کو پروپوگیٹ کریں گے, پھیلائیں گے. مطلب اس نے آ کے مطلب لکھ دیا یار وہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے, اس کے باوجود اس کا تذکرہ کریں گے, اس کو پھیلاتے رہیں گے. ٹھیک. تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ اپنا محمد علی صاحب بھی ان کے ساتھ بھی ایسا سین ہوا تھا. کوئی ایک حدیث مجھے یاد ہے, انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بیان کی تھی, اور بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا, بھی بنائی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں آج تک ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا انہیں لائن حاضر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ مطلب کیسے کیسے لوگ ہیں. ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی صحیح سلفی منہج وہ بس صرف ہمارے اوپر کھلا ہے, اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ سلفی منہج کیا ہے. پھر سلفی علماء کو سلفیت کے دائرے سے نکالیں گے, ٹھیک ہے, فلانا حزبی ہو گیا, فلانا جو ہے وہ اخوانی ہو گیا, فلانا جو ہے وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس قسم کے ٹائٹل دے کے سلفیت سے نکالیں گے. پھر ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ دینی علوم وہ تو حاصل کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جس نے دینی علوم حاصل کی اور تحریکوں کا رد نہیں نہ کیا تو وہ سلفی نہیں ہے. مطلب تحریکوں کا رد جو ہے یہ گویا ان کی امتیاز ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو قول ہے نا کہ جی کسی مسلمان میں خیر اور شر جمع ہو سکتا ہے, جو یہ بات کہے نا یہ اخوانی اور قطبی ہے,
یہ تحریکی فکر ہے. یہ تو سلفی منہج ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہم تو یہاں تک قائل ہیں کہ کفر اور ایمان، شرک اور توحید بھی اکٹھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو قول ہے نا کہ جی کسی کے خیر کی تعریف کرو اور شر سے جو ہے وہ ڈراؤ، تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ اخوانیت ہے اور یہ فلاں. اچھا تھوڑی سی اس کی کلیئرٹی میرا خیال ہے کلیریفیکیشن دے دیں اگین بات آگے بڑھانے سے پہلے. یعنی فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت سے ایسے انڈیویجولس ہیں، اسکالرز ہیں جن میں خیر کا پہلو بھی ہے، شر بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں. اور جنرلی یعنی ایک ماڈریٹ میتھڈالوجی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ان کی اچھائیوں کو بیان کریں اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا رد بھی کریں. قرآن کا انداز بھی یہی ہے. قرآن کا انداز یہ ہے. قرآن نے یہود کے اندر اگر کوئی صفت تھی اچھی اس کو من اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ ڈھیروں سونا امانت کے طور پہ پکڑا دیں گے تو آپ کو واپس کر دے گا. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر اسے 1 دینار بھی دیں گے تو واپس نہیں کرے گا. ٹھیک، تو قرآن نے تو یہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، عیسائیوں کی تعریف کی، یہودیوں کی تعریف کی، اور باقی کیا رہے مسلمانوں کی تعریف جائز ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ ذرا زیادہ انتہا کے اوپر ہے اس معاملے میں. اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اصل چیز جو ہے نا وہ مسائل منہج ہے. ٹھیک ہے، مطلب دین کا جو ہے وہ کرکس ان کے نزدیک جو ہے وہ مسائل منہج ہیں. اور مسائل منہج وہ انہوں نے اس کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. کوئی عالم ان مسائل سے ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ حزبی ہو جاتا ہے. اور بلکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو حزبی ہے نا، جس کو انہوں نے حزبی کا ٹائٹل دے دیا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو اصل بیتی ہے نا، وہ جو جیسے رافضی اور وہ اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے. مطلب چونکہ یہ سلفیوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، کس طرح سے وہ اب دیکھیں نا، وہی جو یہودی کہتے تھے مشرکین کے حوالے سے کہ جی یہ مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں سے کیا ہیں، وہ بہتر ہے. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ ان کے زیادہ قریب تھے. مشرکین تو بت پرست تھے، لیکن دشمنی کے اندر عداوت کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ ان کا تھا. شیخ ربیع المدخلی کا ایک قول بہت معروف ہوا. ریاض شہر میں ایک عالم تھے عبدالسلام برجس، تو کہتے ہیں کہ جی مطلب ان کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی عالم نہیں ہے. تو ان کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب میری اس قسم کی تعریف نہ کرو، بڑی مہربانی ہے آپ کی. اس کے علاوہ ایک اور ان کا جو ہے وہ ایک شیخ ربیع المدخلی کا بیان معروف ہوا. انہوں نے کہا جامعۃ الامام میں مجھے کوئی 3 حقیقی سلفی دکھا دو نا. تو اب وہ جب مبالغہ کرتے تو پھر اسی طرح ہمارے یہاں بھی ایسے پیدا ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کوئی 2 آدھی ہیں، ٹھیک ہے، جو حقیقی سلفی ہیں، باقی تو کوئی یہاں پہ. اچھا مدخلیت کا فتنہ جو ہے وہ برطانویوں میں بہت زیادہ پھیلا. ڈاکٹر صاحب برطانویوں سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بات بڑی مشہور ہے شیخ ربیع المدخلی کے بارے میں کہ انہوں نے یعنی وہ امام ہے جرح و تعدیل کے، یہ باقاعدہ ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ پروپیگیٹ بھی کی جاتی ہے اور کئی بڑے علماء نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں کہی ہے. لیکن پریکٹیکلی میں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بات کروں، مطلب جرح و تعدیل کے اندر احتیاط بہت اہم ہے. یعنی وہ علماء جو جب جرح اور تعدیل کے اندر غلو کا شکار ہوتے ہیں ان کی تو جرح بالکل ناقص ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کبھی اہمیت دی نہیں جاتی انلیس کہ کوئی اور ذمہ دار شخص اس جرح اور تعدیل کو اون کرے. یعنی جس طرح آپ اسٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ریگارڈلیس آف کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف، یعنی کچھ چیزیں نا بائی کانٹینٹ اور بائی سبسٹنس پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ڈسکریڈیٹڈ ہیں یہ نا. یعنی آپ کسی کو کوئی بندہ کہہ دے جی پوری دنیا کے اندر اس منہج کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یا پھر پورے اس کے علاوہ کوئی عالم دکھا دو، یا پھر جی فلاں یونیورسٹی میں کوئی 2 دکھا دو. مطلب یہ اتنی یعنی ایک جنرل اسٹیٹمنٹس ہیں اور اتنی ویلیو لیڈڈ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اس کے بعد تو پھر آپ کی اپنی ججمنٹ، اس کی کریڈیبلٹی آپ لوز کر جاتے ہیں نا. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب یہ جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی خاص طور پہ، کیا آپ کے خیال میں اگین ججمنٹ کے بارے میں جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز جو ہمیں ملتے ہیں جو واقعی جرح و تعدیل کے ائمہ تھے، کیا ان کا بھی رویہ یہی تھا؟ نہیں یہ نہیں ہوتا تھا. دیکھیں وہ بہت محتاط تھے. آپ سیر اعلام النبلاء اگر پڑھیں نا امام ذہبی کی، تو اس میں جب وہ بڑے جو ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کرتے ہیں نا، تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے حالت احسان میں گفتگو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب وہ جو آپ کی شاید سجدے میں کیفیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈر اور خوف کی، اور وہ کسی کے بارے میں وہ قول کہتے ہوئے وہ واقعتاً نظر آتا ہے. میرے ذہن میں ایک دفعہ بات آئی تھی کہ یار میں ایسے اقوال جو ہے نا وہ نکالوں کہ بظاہر جرح ہے اور لگتا ہے کہ وہ جرح کرنے والا اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، اس کے قول کا ایک لفظ پکار رہا ہے. اور خاص طور پہ امام ذہبی جو ہے نا، امام ذہبی، اب
واقدی کے بارے میں ہم مطلب واقدی کا جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو کذاب کہا ہے، قذابی کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے خیر کو انہوں نے اجاگر کی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو جیسے دیکھیں یزید کے بارے میں اس کی خیر کی بھی بات کی، شر کی بھی بات کی. تو ہمارے بڑے ائمہ بہت معتدل، محقق اور جو منصف علماء جو ہیں وہ بہت معتدل ہوتے تھے اور خیر اور شر دونوں کا تذکرہ کرتے تھے. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب جو علماء کم تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہر وقت تنقید ہی کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. اصل میں یہ انہوں نے تو مطلب معاصر علماء کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا نا. ائمہ ضرورت اصل میں ہوتا یہ بھی ہے کہ فالورز کیا کرتے ہیں. یہ جو خاص فرقے کے فالورز ہیں نا، وہ امام کا سابقہ لاحقہ تو ویسے ہی لگا دیتے ہیں نا، امام العقیدہ اور امام الجرح والتعدیل فلاں ڈمکان، مطلب شیخ و تفسیر ہو یہ اور وہ، حالانکہ اس کی کوئی خدمات ہو نہ ہو، مطلب اس میدان کے اندر اگر اس کی کوئی خدمات اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. ٹھیک ہے، جس کی خدمات ہوتی ہیں نا جرح و تعدیل میں تو وہ نظر بھی آتی ہیں. علامہ المانی کی ہیں نا، پوری دنیا کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک یوٹیوبر ہیں بہت معروف، ان کے بارے میں بھی امامت کا ٹائٹل آ گیا ان کے ساتھ، وہ یوٹیوب پہ، اور وہ سبسکرائبرس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے کتنے سبسکرائبرس ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. خیر بہرحال یہاں تو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، کوئی 41 کے قریب ہیں. اس کو ہم اگر اچھا ایک یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی شیخ محمود الحداد یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے. چونکہ ان کے مزاج میں شدت تھی نا، تو شدت والا مزاج انہوں نے ایک تو ٹرانسفر کیا اپنے شاگردوں میں. جب شدت والا مزاج ٹرانسفر کیا تو وہ شدت جب شاگردوں میں پیدا ہوئی تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھڑک اٹھتے تھے، ان کے ساتھ اختلاف کر لیتے تھے. تو بہت تیزی سے یہ سپلٹ ہوئی، یعنی جامی جو اسکول آف تھاٹ تھا یا مدخلی اسکول آف تھاٹ تھا، اتنے ذیلی فرقے بن گئے. یعنی اب آپ کہیں کہ جی 150 لوگ تھے نا، وہ 150 لوگوں کے آگے 35 فرقے بن گئے. ٹھیک ہے، یہ صورت حال ہو گئی. اب اگر میں ان میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ کروں، مثال کے طور پہ ان کے قریبی ساتھی تھے نا ربیع المدخلی کے، یہ مصر کے محقق تھے شیخ محمود الحداد. انہوں نے شیخ ربیع المدخلی سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں جو آپ کا بیانی ہے ویل اینڈ گڈ، ہم مانتے ہیں. ابن حجر، نووی، ابن حزم، ابن عبد السلام اشعری ہیں، اور ابن حزم تو ویسے ہی جامی ہیں، ان کا کیوں نہیں رد کرتے ہم؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ شیخ محمود الحداد کہتے تھے کہ یہ دوغلی پالیسی ہے، آپ منافقت سے کام لیتے ہو. مطلب شیخ ربیع المدخلی سے کہتے تھے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی. ہمارے یہاں مدخلیت جو ہے نا بیسیکلی از ایکول ٹو منافقت. صحیح بات یہ، انہوں نے ہمیشہ کمزور کو رگڑا لگایا. ٹھیک ہے، اور جو پاورفل تھا اس سے یہ ڈرے ہیں، اس سے وہ جھجکے ہیں. یعنی وہ پاورفل کے اندر وہی وہ علامات اور نشانیاں دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے. انہیں پتہ تھا کہ یار یہاں اگر ہم نے ہاتھ ڈالا نا تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. ان میں سے کچھ لوگ بالکل سیدھے تھے داعش کی طرح. ٹھیک ہے بھائی، اب قاعدہ کلیہ ہے تو اگر اس قاعدے کلیہ میں کوئی بھی آ رہا ہے اڑاؤ بس. اور کئی لوگوں نے اڑایا بھی. ہاں، یعنی ابن حجر کے بارے میں اللہ معاف کرے، امام نووی کے بارے میں امام قرطبی اتنے سخت الفاظ ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار تمہاری اوقات کیا ہے، اللہ معاف کرے تم ہو کیا ایسے بڑی بڑی باتیں. تو یہ محمود الحداد شیخ ربیع المدخلی کو کہتے تھے کہ آپ تو منافق ہو، مطلب دوغلی پالیسی چلاتے ہو. اور ساتھ میں یہ حدیث سناتے تھے کہ پچھلی قوموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب کون ہلاک ہوا، تو کمزوروں کے اوپر تو تم نزلہ گرا رہے ہو. مطلب ایک اعتبار سے ان کی بات ٹھیک تھی کہ کمزوروں پہ نزلہ گرا رہے ہو. میتھڈالوجی کو کنسسٹنٹ بناؤ نا. ہاں کنسسٹنٹ بناؤ نا، دوغلی پالیسی تو نہ اختیار. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ، ہم تو کہہ رہے تھے کہ دونوں جگہ ہی غلط تھا نا. سلف کے بارے میں یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اور وہ اپنی اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ٹھیک تھے. تو شیخ محمود الحداد کا کہنا تھا کہ جو ابن حزم کی، دارقطنی کی، بہقی کی، ابن حجر کی، نووی کی تعریف کرے نا تو یہ تعریف جو ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور ان لوگوں کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے. مطلب وہ بدعتیوں کی کتابیں ہیں، وہ بدعت سے بری ہے. اچھا یہ تو اب ہوا یہ کہ شیخ ربیع المدخلی کو انہوں نے قائل کر لیا، شیخ محمود الحداد نے. اور شیخ ربیع المدخلی نے ان ائمہ پہ کلام کرنا شروع کر دیا. جب کلام کرنا شروع کر دیا نا تو اب سارے کے بار علماء ان کے خلاف ہو گئے. جیسے وہ فون کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی کیا شروع کر دیا اب آپ نے. اب ان کو لگا کہ بھائی یہ تو کام نہیں چلنے والا، یہ کام نہیں چلے گا. تو وہ ان سے علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہو کے پھر شیخ ربیع المدخلی نے ان کے خلاف کتاب لکھی، التحذیر من اہل الاہواء الحدادیہ.
حدادیہ ایک فرقہ بن گیا, مطلب جو مطلب خواہش پرست, اب آگ کو کھا رہی ہے. خواہش پرست حدادیہ, ان کے رد میں جو ہے ایک کتاب ہے کہ ان سے بچ کے رہیں. اچھا وہ پھر شیخ محمود بھی وہ ظاہری بات ہے القول الجلی فی الرد علی فریت المدخلی, مدخلی جو ہے اس کے بہتان کے رد میں ایک روشن دلیل انہوں نے پھر مرتب کی. تو شیخ محمود الحداد نے پھر اس کتاب میں لکھا کہ جی ربیع المدخلی کی میرے ساتھ بحثیں ہوئی ہیں اور انہوں نے مانا تھا کہ امام ابو حنیفہ بتی ہیں, ابن حزم بتی ہیں, امام نووی بتی ہیں, ابن حجر بتی ہیں, امام شوکانی بھی بتی ہیں. انہوں نے مانا تھا سارے اشعری ماتریدی سارے جو ان کے مسائل ہیں. امام ابو حنیفہ کی طرف بھی مرجئہ کا عقیدہ ہے, ظاہری بات ہے یہ چیزیں کتابوں میں تو ہیں. تو کہتے ہیں یہ مان گئے تھے. اب ماننے کے بعد یہ پھر جب علماء نے ان کو ڈرایا دھمکایا نا تو یہ ڈر گئے. ٹھیک ہے, تو اصل میں تو یہ منافق ہیں. تو میں تو مطلب دیکھیں میں تو میدان میں کھڑا ہوں. تو وہ اس طرح سے ہیرو بن گئے. اچھا شیخ محمود الحداد یہ تو مصر میں ایک فرقہ ان کا بن گیا حدادیہ. اس کے بعد کیا ہوا, شیخ عبداللطیف باشمیل یہ بھی ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, یہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے. ان پہ شیخ ربیع المدخلی نے الزام لگایا کہ یہ بھی اس سے محمود الحداد سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ہم منافق ہیں یا دوغلی پالیسی چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی سیدھے ہو گئے تھے عبداللطیف, کیونکہ وہ بات بالکل سیدھی تھی ان کی والی کہ یار اگر یہ بدعتی ہیں, یہ معاصر سارے سلفی علماء کو ہم رگڑا لگا رہے ہیں تو وہ تو سارے اشعری ماتریدی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم اپنوں کو نہیں چھوڑ رہے, اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہیں, تو وہ ہمارے کیا اچھا اس کے بعد شیخ عبداللطیف انہوں نے علامہ البانی کو بھی رگڑا لگا دیا. بلکہ علامہ البانی بھی کتاب لکھی الفتح الربانی فی الرد علی اخطاء دعوت الالبانی. علامہ البانی کا دعوتی منہج غلط ہے, اس میں کیا کیا خطائیں ہیں اس پہ, اور کہا کہ علامہ البانی تو مرجئی ہے اور یہ فرقہ البانیہ کا بانی ہے. اچھا اس پہ شیخ ربیع المدخلی نے کہا یار یہ تو نہیں چلے گا, مطلب اب تم میرے ساتھیوں میں سے علامہ البانی, اب ظاہری بات ان کا ایک مقام تھا, ہم تو کہیں بھی نہیں رہیں گے. تو شیخ البانی یعنی جو ان کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, شیخ ربیع المدخلی کے بارے میں جو لواء جرح و تعدیل کا جو ٹائٹل ہے وہ امام شیخ البانی سے ہی لیا جاتا ہے عام طور پہ, کہ انہوں نے ان کے بارے میں بات کی. تو پھر جو ہے کیا کیا انہوں نے رد لکھا ربیع المدخلی نے اپنے دوست کا ہی شیخ عبداللطیف کا, اضحاق و اباطیل عبداللطیف باشمیل. تو مطلب ان کی جو باطل باتیں ان کی بربادی. اچھا وہ بھی پھر انہی کی تھی. اب ساری بات ہے ایک ہی تو پیٹرن پہ تربیت ہوئی ہے, استاد شاگرد تو پھر کہاں رہ گئی. تو شیخ عبداللطیف نے پھر ان کے رد میں کتاب لکھی الرد علی ربیع المدخلی المرجئی فی کذبہ علی الامام محمد بن عبد الوہاب السلفی. ٹھیک ہے, تو ان کو مرجی بنا دیا اور محمد بن عبد الوہاب کے اوپر انہوں نے جو جھوٹ بولے. اچھا پھر ایک اور شیخ فالح الحربی ہیں, ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے یمن کے, ربیع المدخلی کے. 35 سال ان کے ساتھ رہے, 35 ایئرس, تھوڑا عرصہ نہیں. ٹھیک ہے, شیخ ربیع المدخلی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ شیخ فالح الحربی من اعرف الناس بالمنہج والسلفی, یعنی لوگوں میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ منہج سلف کو کوئی جاننے والا ہے نا تو شیخ فالح الحربی ہے. شیخ فالح الحربی کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان پہ تان کرے گا تو اس کے بتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, جو ان کے اوپر جو ہے وہ زبان دراز یہ تو علمبردار بن گئے منہج کے. اچھا یہ بھی علیحدہ ہو گیا ان سے, شیخ فالح الحربی یہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے. اچھا اور یہ شیخ محمود الحداد کی فکر کے قائل ہو گئے کہ جی یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ دوغلی اور منافقت والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. پھر شیخ ربیع المدخلی نے ان کے رد میں کتاب لکھی, ٹھیک ہے, جس میں المجموع الواضح فی رد منہج و اصول فالح کے جو اصول ہیں اور جو منہج ہے اس کے رد میں یہ کتاب انہوں نے مرتب کی. اور انہوں نے کہا جی یہ مطلب جھوٹا ہے, فاسق و فاجر ہے, فتنے برپا کر رہا ہے, گمراہ ہے, بتی ہے, سلفی منہج کو پھاڑنے والا ہے. یعنی جو سلفی منہج کا امام تھا وہ سلفی منہج کو پھاڑنے والا, وہ بتی گمراہ سارا کچھ, یعنی جس پہ تنقید کرنا بتی ہونے کی علامت تھی, خود اس کی تنقید کر کے کتاب لکھ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یعنی ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. میں تو سوچ رہا ہوں یعنی اللہ معاف کرے, اتنے بڑا اگر آپ پاس علم ہے یار, آپ یعنی اسلام کا دفاع کریں, محاذ اتنے زیادہ بڑے بڑے محاذ ہیں, آپ کن چیزوں میں لگے ہیں, اللہ معاف کرے. اب اچھا انہوں نے اس کے جواب میں پھر کتاب لکھی شیخ فالح الحربی نے. ٹھیک ہے, 35 سال شاگردی کرنے کے بعد استاذ کو انہوں نے کیا تحفہ دیا, القول الجلی فی کشف ارجاء المدخلی. ٹھیک ہے, مدخلی کے مرجئی عقائد کے بارے میں جو ہے وہ قول جلی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے النقض المثالی فی فضح مذہب ربیع المدخلی الاعتزالی, ربیع مدخلی کے اعتزالی مذہب جو ہے اس کو میں نے رسوا کر کے رکھ دیا, یہ بھی انہوں نے لکھی.
اب بھی تو خیر مطلب اس کے علاوہ بھی جو ہے اچھا بحرین میں ان کے بڑے ایک عالم تھے شیخ فوزی الحمیدی الاثری، وہ ان سے علیحدہ ہوئی ہے. ان کے علیحدہ ہونے کا یہ معاملہ تھا کہ ایمان کے مسئلے میں کہ ایمان کی حقیقت ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. تو شیخ ربیع المدخلی اب جو ان سے علیحدہ ہوتا اس پہ کتاب ٹھوک دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان پہ کتاب لکھی کشف و اکاذیب و تحریفات و خیانات فوزی البحرینی الموصوف زوراً بالاثری. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ذرا زور اور زیادتی سے اپنے آپ کو اثری لکھتا ہے، تو جھوٹا ہے. اس کے جو تحریفات ہیں خیانات ہیں ان کو میں نے واضح کیا. اب انہوں نے بھی شیخ فوزی، انہوں نے بھی کون سا کمی کرنی تھی، ظاہری بات ہے وہ بھی تو وہاں کے نکلے تھے نا. انہوں نے شیخ ربیع المدخلی کے رد میں پھر کتاب لکھی کشف و اکاذیب و تحریف و خیانات ربیع المدخلی الموصوف زوراً بالعلامہ. یعنی زوراً یعنی جھوٹا ٹائٹل ہے نا، جھوٹا ٹائٹل علامہ کا لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کی انہوں نے کہا کہ جھوٹا اثری بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا جھوٹا علامہ بنا ہوا ہے. جھوٹا علامہ بنا ہوا. اچھا، انہوں نے ایک اور بھی کتاب لکھی شیخ فوزی الاثری نے ربیع المدخلی کے رد میں ذکر الاسباب التی تمنع ربیع المدخلی من التوبہ من باطلی. یعنی یہ توبہ کیوں نہیں کرتے ربیع المدخلی اپنے باطل افکار سے. کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنے بڑے بڑے الفاظ، معاف کریے، یعنی عالم ہیں یہ، مطلب میں تو عالم ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے، یعنی میں تو تصور نہیں کر سکتا، مطلب میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں کبھی کسی بندے کے بارے میں اس طرح کے بڑے اسٹیٹمنٹس کہنا، اور خاص طور پہ جو دین کے ساتھ وابستہ ہے. یہ مطلب ٹھیک ہے، مطلب غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، آپ سے اختلاف ہے، لیکن مطلب آپ کہہ دیں زیادہ سے زیادہ یار آپ نے غلطی کھائی ہے، آپ نہیں ہیں ٹھیک اس مسئلے پر، آپ یہ کہیں آپ کا حق ہے. لیکن بٹ اس لیول پہ پہنچنا کہ باطل اور اللہ معاف کرے گمراہ، اور یہ ٹائٹلز بہت بڑے بڑے ٹائٹلز، بہت بڑے، خائن، قذاب، جو مطلب یہ تو ان کی زبان کی نوک پہ ہوتے ہیں نا سارے الفاظ. اچھا، اس کے بعد شیخ علی الحلبی ان سے علیحدہ ہوئی، یہ اردن میں ان کے تھے، جارڈن میں. یہ ان کے جو ہے وہ کری، ان میں بھی منہجی اختلاف ہوئی. اب شیخ ربیع المدخلی نے ان کے رد میں کتاب ٹھوک دی الحلبی یدمر نفسہ بالجہل والعناد والکذب. ٹھیک ہے، یعنی ہلبی جو ہے وہ اپنے نفس کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے جہالت، عناد اور جھوٹ کی بنیاد پہ. اب انہوں نے بھی جواب میں کتاب لکھی کل المنحرفین المسمى زوراً کل السلفین، مطلب جھوٹے جو سلفی بنے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اصل میں وہ منحرفین ہیں، تو ان کے رد میں انہوں نے. اچھا، پھر مغراوی المغربی، یہ ان سے علیحدہ ہوئی ہے، مغرب میں جو اسلامی دنیا کا مغرب ہے، یہ بھی ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. تو ان کو بھی ربیع المدخلی امام کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جو ان پہ نقد کرے تو اس کا میرے نزدیک کوئی وہ عالم ہی نہیں ہے میرے نزدیک جو ان پہ نقد. اچھا، یہ ایک اور ان کی علامت ہے کہ مبالغہ بہت کرتے ہیں، ایگزیجریشن علماء کی تعریف میں. تو آج بھی دیکھیں نا، امام العصر، امام العقیدہ، فلانا ڈمکانا، یہ اتنا مبالغہ ان میں ہوتا ہے نا، یعنی جب کسی کی تعریف کرنے پائیں گے اس کو آسمان پہ چڑھا دیں گے. کر دیا نا ڈاکٹر صاحب، مطلب آپ ایک بندے کا انسان ہے یار، آپ کیسے زیوم کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ، یعنی اس طرح کے تو ٹائٹلز جو ہے، بلکہ میں جنرلی دیکھ رہا تھا کہ کئی علماء نے اس طرح کے ٹائٹلز جنرلی استعمال کرنے سے منع فرمایا. میں ایک عالم کو دین کو سن رہا تھا، تو ان سے کسی نے کہا جی آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وغیرہ کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ تو انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے کسی عالم دین کی اسٹیٹمنٹ کی یاد کی، کوٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو امام ہے، میرے امام نہ کہنے سے وہ بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور اگر کوئی نہیں ہے امام تو میرے امام کہنے سے وہ امام بن نہیں سکتا. بھئی آپ اتنے بڑے ٹائٹل نوازنے کے بعد آپ، اور یہ جتنے بڑے ٹائٹلز ہوں گے اس کا مطلب ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی بات کی اہمیت کم ہوگی، سیدھی سی بات. ایسے اس کی وجہ کہ مزاج کے اندر شدت ہے نا، جب آپ چڑھائیں گے تو آسمان پہ چڑھا دیں گے، جب گرائیں گے تو زمین پہ. اب دیکھیں نا، وہ ایک دوسرے کو جس طرح سے چڑھا رہے ہیں، گرایا بھی ویسی ہے، گمراہ کہہ دیا، باطل کہہ دیا، پہلے امام بنایا پھر باطل کا. اچھا، یہ مغراوی جو تھے نا، ان کے ساتھ شیخ ربیع المدخلی کا کیا اختلاف ہوا کہ مغراوی انہوں نے جمیعہ احیاء التراث جو کویت کی ہے، مسجدیں بناتی ہیں ہمارے کتنی مسجد، انہوں نے ان کا جو ہے وہ کسی اجلاس میں شرکت کر لی تھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے تھے کہ جی وہ اصل میں شیخ سفر الحوالی، شیخ عبد الرحمن عبد الخالق وغیرہ، یہ بڑے جو ہیں علماء، تو ان کا چونکہ جمعیت وغیرہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس وجہ سے جمعیت تراث، احیاء تراث کا منہج چونکہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اجلاس میں شرکت کرنے کی وجہ سے ربیع المدخلی صاحب نے تنقید کر دی مغراوی صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے، یہاں سے کتاب لکھ دی. کتاب بھی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے شیخ ربیع المدخلی نے کہا کہ جی یہ تو سلفی منہج سے منحرف ہو گیا، جو حقیقی سلفی منہج ہے نا، یہ بندہ تو منحرف ہو گیا اور یہ خارجیت کے راستے پہ چلا گیا. اب
जमीयत एयाद मतलब कितने से अमल के ऊपर कितना बड़ा ये लोग फतवा लगा देते थे। उसने फ़लाँ से मिल लिया, उसने फ़लाँ के इजलास में शिरकत कर ली, मिल के सलाम कर दिया, दुआ कर लिया, उसके लिए कोई अच्छे कलिमात कह दिए, अल्लाह अकबर। चूँकि उसका मनहज ठीक नहीं है तो अब इसको भी जो है ना वो ज़मीन पे गिरा दो। ये इनकी सूरत हाल होती थी। और साथ में क्या कहते हैं, अच्छा ये छोटा सा तालिब इल्म है, मिस्कीन है, तो अब पहले तो उनको इमाम कहा था, नहीं इमाम शिमाम कोई नहीं है, बस अच्छा। ये इनके मतलब आप कह लेंगे तज़कियों की सूरत हाल होती है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में जो है ये एक मिजाज है। अच्छा, एक और हैं उबैद अल जाबरी, इनके तो यूट्यूब पे क्लिप्स भी हैं ना, इन्होंने अल्लामा ihsan अली ज़हीर अलैहि रहमा उनके ऊपर भी तनकीद की है, उनको भी इख़वानी लिखा हुआ है क्योंकि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ये भी जो है वो अपना उनके करीबी साथियों में से थे। रबी अल मदखली के शेख सालिम अत-तवील का नाम आता है, ये भी उनके करीबी साथियों में से थे, ये भी उनके अलहदा हो गए। तो ये उसको इह्या तुरास अल इस्लामी के साथ चूँकि इनके वो ताल्लुक़ थे तो इस वजह से, और इह्या तुरास अल इस्लामी की इन्होंने तारीफ़ कर दी थी तो उन्होंने बाकायदा एक टाइटल देते थे तुरासिया। यानी वो टाइटल बना, हाँ टाइटल तुरासिया, जैसे यहाँ में ना कुतबिया, इख़वानिया, इसरारिया, मौदूदिया, फलां ढिमकान, ये वो किसी की आप तारीफ, आपको क्या टाइटल मिला है? इसरारिया, आपको इसरारिया का तो ये अरब वर्ल्ड में ये अब फितरा मर चुका है। हालांकि आपने डॉक्टर इरशाद साहब पे बड़ी तनकीद की है जिसकी वजह से कई डॉक्टर इरशाद साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े सख्त आपसे नाला भी हैं, लेकिन उसके बावजूद लेकिन मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, उनमें से जो मुतदिल लोग हैं वो इस तनकीद को भी अप्रिशिएट करते हैं। और देखें डॉक्टर साहब भी जो है मतलब ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने 80s में पूरे पाकिस्तान से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलवाया और अपनी तंजीम के लोगों को वहाँ कुरान ऑडिटोरियम में 3 दिन के लिए, और कहा कि ये मेरी तंजीम के लोग हैं, मेरी ये सोच है, मेरी ये फ़िक्र है, इस तरह से हम दीन का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैंने इनको गुमराह कर दिया। अच्छा सुभान अल्लाह। अब मैंने आपको बुलवाया है, इनको समझा दो, क़यामत वाले दिन कोई उज़र ना रह जाए कि इनको कोई समझाने वाला नहीं था। 3 दिन तक यकीन माने लोग आए। हाँ, हमारे अपने मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब भी आए, बड़े जी, उनका यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है। हाँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सारे उलमा आए, बड़े उलमा, और उन्होंने अलग ओपनली जो उन्होंने समझा बेहतर वो बयान किया। और आखिर में सिर्फ 5 मिनट का उनका वो सदारती खुतबा। कौन करता है ऐसे कि भाई हमारा प्लेटफार्म है, हमारे लोग हैं, अगर हमने इनको बहका लिया आप इनको सीधा रास्ता दिखा दो, ठीक है। तो ये उनका बड़ापन है, ऐसे कोई भी नहीं करता। खैर बहरहाल शेख मतलब रबी अल मदखली और इसी तरह अबुल हसन अल मारबी, ये शेख मुकबिल अलविदाई जो दारुल हदीस यमन के उस्ताद थे, ये उनके नुमाया शागिर्दों में से भी हैं। अच्छा, अबुल हसन अल मारबी इनका भी इख्तलाफ हो गया था, ठीक है। इसी तरह अलजायर में जो है शेख ईद अशरीफ़ी अलजायरी, उनसे भी इनका इख्तलाफ हो गया। वो इख्तलाफ इस बात पे हो गया कि जी चूँकि अबुल हसन अल मारबी से हमारा इख्तलाफ हो गया तो जिसने अबुल हसन अल मारबी की तारीफ़ कर दी शेख ईद अशरीफ़ी, वो भी मनत से फ़ारिग। तो ये सूरत हाल होती थी मतलब इनकी मनत से फ़ारिग करने की। खैर बहरहाल अच्छा, एक तो ये था कि इनके आपस में किस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि जी तासबुम जमीयम व क़ुलूबुम शत्ता, कि आप कुरान ने तबसरा किया ना कि आप समझते हो कि वो एक हैं लेकिन वो ख़ुद अंदर से, तो मिजाज अगर शिद्दत का होगा ना तो आपस में भी फट पड़ोगे। तो ये 3 मिलकर एक के ऊपर तनकीद करेंगे ना, फिर उसके बाद आपस में वो तीनों क्या करेंगे, वो एक दूसरे पे करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ सुभान अल्लाह, यानी ये पूरी लिस्ट पता करने यानी सुनने के बाद एक इंसान को अंदाज़ा होता है कि यानी जो चीज़ व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप दूसरों के साथ करोगे वो आपके साथ भी होगा। अब यानी अगर आप वाकई इतने सॉलिड हैं अपने मनहज में तो आपका अपना कोई बंदा आपके साथ नहीं है, यानी आप किस तरीके से यानी आप यानी मतलब आइसोलेटेड हो गए ना। यानी आप में से कोई भी बंदा, आपके साथियों में से कोई भी बंदा अगर वो नुमाया हो गया या उसको थोड़ी सा यानी चीज़ें समझ ज़्यादा आना शुरू हो गई तो वो आपके साथ रह ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस और फैनेटिसिज्म पाया जाता है, अल्लाह माफ़ करे। डॉक्टर साहब एक सवाल है, शेख रबी अल मदखली जो हैं ज़ाहिर है वो एक आलिम दीन है, एक आलिम दीन के पास ये इस बात का हक़ है कि वो अपनी राय रख सकता है किसी बंदे के बारे में भी, किसी मसले के बारे में भी। तो जब हम जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि आप किसी के बारे में कोई सख्त ओपिनियन नहीं दे सकते, यानी किसी के बारे में आप यानी किसी की ओपिनियन एक इज्तिहादी ओपिनियन है, तो हम डॉक्टर शेख रबी अल मदखली की ओपिनियन को भी तो एक इज्तिहादी ओपिनियन समझ सकते हैं और उनके बारे में एक यानी दिफा उनका कर सकते हैं,
تعویل کر سکتے ہیں کہ یار ان سے غلطی ہوگی, چلیں ان کا, لیکن کیا پھر ہم کیوں ایسا ہے کہ جو وہ کام وہ خود کر رہے ہیں, مطلب میں اب ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ معاف کرے ڈیول تو نہیں ہے, ان کے فالوورس کو میں ڈیولس تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میں ان کے پرسپیکٹو سے بات کروں, ایک بندہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ کہے گا چلیں یار ٹھیک ہے انہوں نے یہ کام کیا, تو اب آپ شیخ ربیع المدخلی کو کیوں اس طریقے سے ایک ویلیفائی کر رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں, حالانکہ ان کا بھی اجتہاد ہے, چلے ان سے غلطی ہوگی. سو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو کہ شیخ ربیع المدخلی کیوں اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے امپلیکیشنز ہے ہماری بات کی کہ وہ ضلالت یا گمراہی یا انحراف کی طرف جا رہے ہیں؟ کوئی شاید ہی بڑا عالم دین انہوں نے چھوڑا جس پہ تنقید نہ کی ہو. چلیں آپ نے 2-4 پہ کر لی, 5 سال سے آپ کو اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ شیخ سلمان العودہ, سفر الحوالی, شیخ عائض القرنی, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا تحریکی سوچ رکھتے تھے. شیخ بن باز وغیرہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے. شیخ بن باز پہ چڑھائی شروع کر دی, مدخلیوں نے شیخ بن باز پہ چڑھائی شروع کر دی. شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کے اوپر چڑھائی شروع کر دی, ان کے بارے میں ان کے تنقیدی تبصرے موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کے ایک بڑے استاذ ہیں عبد المحسن العباد, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کہا کہ جی یہ تو بدعتوں کے دفاع کرنے والے ہیں. اچھا, وہ بھی یہ کہتے تھے یار تحریکی ذوق ہے, اپنے لوگ ہیں, قریب کرو. اچھا, شیخ بن باز, شیخ محمد بن صالح العثیمین, علامہ البانی وغیرہ قریب کرتے تھے, بڑے ظرف والے تھے, بڑے ظرف والے تھے, قریب کرتے تھے, یار اپنے لوگ ہیں, اسی لیے ان کی تعریفیں بھی مل جاتی ہیں, تعریفیں مل جاتی ہیں, یعنی اخوانی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں اچھے کلمات بھی مل جاتے ہیں. ان کا جو ہے وہ منہج پھاڑنے والا نہیں تھا, ان کا منہج جو ہے وہ پھاڑنے والا منہج تھا. اچھا, بڑے علماء تو یہی کرتے تھے. اسی طرح شیخ عبداللہ بن جبرین کے بارے میں کہا جی یہ اخوانی ہے. اچھا, ہاں, ان کے بارے میں اخوانی کا ٹائٹل جو ہے وہ پھیلا دیا, کیونکہ انہوں نے سید قطب اور حسن البنا کی تعریف کر دی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک معروف سلفی عالم ہے علامہ بکر بن ابو زید, ان کو شیخ ربیع المدخلی نے اپنی کتاب بھیجی جو انہوں نے سید قطب شہید کے رد میں لکھی تھی. تو شیخ بکر ابو زید انہوں نے وہ کتاب جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ملاحظات پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سید قطب کی تحریروں میں الہاد ہے, زندقہ ہے, خلق قرآن کے قائل ہیں, متواتر احادیث کے منکر ہیں. یہ بہت بڑی باتیں آپ ایک جو کسی جو ہے وہ عالم کے بارے میں کر رہے ہیں, تو آپ کی کتاب جو ہے اصول تحقیق کے معیار پہ پوری نہیں اترتی. اچھا, شیخ بکر ابو زید بہت بڑے عالم ہیں, یعنی یہ علامہ ہے اس طرح سے. تو انہوں نے شیخ ربیع المدخلی کو یہ جواب لکھ کے بھیجا کہ خود ہی اب کتاب بھیج رہے ہیں تبصرے کے لیے, تو اب انہوں نے تبصرہ تو کرنا ہے, تبصرہ کر دیا کہ بھئی ایک بات آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں متواتر حدیث کا منکر ہے, اس کی الہاد ہے, زندقہ ہے. تو شیخ بکر ابو زید انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں یہ ساری باتیں پڑھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی سید قطب یہ بھی جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ کا غیر بھی جو ہے وہ شرع سازی کا حق رکھتا ہے, کیونکہ ان کا سارا مسئلہ ہی توحید حکمیت کا تھا, آپ نے ان کی وہ بھی اڑا دی. ٹھیک ہے, اس پہ اب یہ ان کے خلاف بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اصل میں حزبیوں کے امام ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں, ان کو اندھا بہرا کر دیا, یہ قطبیوں کا لیڈر ہے, یہ ہوائی نفس کا مریض ہے, فلاں, مطلب یہ دس اینڈ دیٹ. پھر محمد المختار الشنقیطی بڑے علماء میں سے, ٹھیک, ان کے بارے میں تبصرہ کر دیا جی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ, اسے تو یہ بھی نہیں پتہ صحیح حدیث کون سی ہے, ضعیف کون سی ہے, کبھی حزبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کبھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, حزبیت اپنی چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور مطلب بہت سارے علماء کے بارے میں, مدینہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ بعض علماء کے بارے میں ان کے تبصرے میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے جو ہے شیخ صالح المنجد کے بارے میں جو اسلام کی ہوئی کہ ان کے اوپر تبصرہ کیا. یہ بیسیکلی فتنوں کا سردار ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ شیخ سلمان العودہ, سفر الحوالی, شیخ عائض القرنی, اب یہ بڑے لوگ ہیں, ان کے اوپر بھی تبصرے ہیں. یہ قطبی ہیں, بدتی ہیں, عصر حاضر کے خوارج ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے ایک بڑے ہیں شیخ عبید الجابری ہیں, انہوں نے مشاری الفاسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو سننا جائز نہیں, یہ صوفیوں سے متاثر ہے. شیخ ربیع المدخلی نے ابو اسحاق الحوینی, یہ جو ان کے شیخ البانی کے شاگرد, کہا کہ یہ بھی بدتی ہے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ بار علماء کے بعض جو ہے وہ علماء کے اوپر, بلکہ شیخ سعود الشریم کو اخوانی کہا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے اب مطلب کوئی بڑا عالم آپ نے چھوڑا نہیں ہے, یعنی آپ نے تنقید. اچھا, ان علماء کا مسئلہ کیا تھا؟ ان علماء نے دوسرے علماء کو جن کے اندر ذرا خیر کا پہلو غالب تھا ان کو قریب کرنے کے لیے ان کی کوئی تعریف کر دی, ان کے خیر کو اپریشیٹ کر دیا,
ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر یہ بھڑک اٹھتے تھے اور ان کو منہج سے اور سلفیت سے خارج کریں. ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دا ریزن وائی وی آر ناٹ ایکچولی الاؤنگ، یعنی ہم ان کی باتوں کو نظر انداز اس لیے نہیں کر رہے شیخ ربیع المدخلی کی، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی فتنہ پولیٹیکل لیول پہ بھی، یعنی کئی لوگ ایسے ہیں اللہ معاف کرے جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے حکومت نے ان کو پھر یعنی ان کے ٹائٹل کی وجہ سے، ٹائٹل دینے کی وجہ سے حکومت نے پھر ان کو اللہ معاف. اب دیکھیں حکومت کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے نا، یعنی حکومت کو ہم عالم تو نہیں سمجھ سکتی، اس نے کسی عالم کی رائے کو یعنی اہمیت دینی ہے. تو جہاں سے کسی بندے کے بارے میں اخوانی مشہور ہو گیا، اب حکومت کو اپنے اسٹیکس ہیں، وہ کیا کرے گی، وہ تھریٹنڈ ہوگی اور وہ تحقیق تھوڑی کرے گی، وہ کیا کرے گی دوسرے علماء کو بلائے گی جی آپ اس کے بارے میں، وہ کہیں گے یار اس بندے کو ویسے ہی اللہ معاف کرے سائڈ پہ کریں، اور وہ اس کے بارے میں یعنی. اور ایسے کئی علماء صرف ان کی اس طرح کی غیر محتاط اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے اللہ معاف کرے جیلوں میں بھی گئے اور انہیں بہت تکلیفیں اٹھائیں، حالانکہ وہ بیچاروں کی کوئی بات نہ ان کی اوپینین تھی نہ ان کی مطلب کسی نے کوئی تھرڈ پرسن نہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کا بڑا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، اسٹوڈنٹس کا بڑا ایک رویہ، یعنی ان سب علماء کو مینیپولیٹ کرنے والے، ان کے جو نیچے جو ہوتے ہیں نا جو یعنی آپ سمجھ لیں ہاف بیک نالج والے، اپنے آپ کو طلاب العلم یا اسٹوڈنٹس آف نالج کہنے والے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے اس کو بتاتے ہیں، اس کے کان میں وہ اسٹیٹمنٹ ڈالتے ہیں، اس کے کان میں، اور اس طرح کا بغض اور عداوت. ایک اپنے سے ڈاکٹر صاحب ایک میں نے آپ سے ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ہمارے ہاں جو ضعیف احادیث کے بارے میں خاص طور پہ بہت زیادہ، یعنی جیسے جہاں پہ منہجی غلطیوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ضعیف احادیث کے بارے میں بھی بہت زیادہ سینسٹیوٹیز پائی جاتی ہیں. اور کسی عالم کے جی ان کی ضعیف حدیثیں اس نے، جیسے انہوں نے کہا شیخ شنقیطی کے بارے میں، ایک تو شیخ امین شنقیطی ہیں بڑے، وہ ایک تو ان کی بات مختار شنقیطی کے بارے میں کہ جی آپ کی جو ہے نا ان کی ضعیف حدیث صحیح اور کا فرق ہی نہیں پتا. میں سبحان اللہ کلاسیکل اسکالرس کو دیکھ رہا تھا، یعنی سبحان اللہ بڑے بڑے ائمہ ہو گئے، یعنی جیسے ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب جو ہے، اب وہ ایسے ابن الجوزی وہ ہیں جنہوں نے الموضوعات جیسی کتاب بھی لکھی ہے، یعنی جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ضعیف اور فیبریکیٹڈ، لیکن وہاں پہ وہ اپنی کئی کتابوں میں جیسے ان کی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تزکیے پہ بھی کام کیا. تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا ضم الہوا کے حوالے سے، یعنی جو انہوں نے ڈیزائرز کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر پہ انہوں نے تنقید کی، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی. تو اس کتاب کے اندر موضوعات روایت بھرمار ہے، یعنی میں خود حیران ہو گیا. اور کیونکہ وہ محقق نے نیچے ان کی یعنی یہ بھی موضوع پورا سیکشن ہے عقل کی اہمیت کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے کوٹ کی میں وہ روایات کوٹ کی ہیں اور وہ ساری موضوعات ہیں. یعنی اللہ معاف کرے اگر اس طرح آپ، اور پھر یہی تنقید جو ہے امام غزالی کے بارے میں کہ جی بھائی تمہاری کتاب بھری پڑی، اب تزکیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا، ضعیف حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں، ویک نریشنز ڈالی ہیں. بھائی آپ کی کتاب میں بھی تو یہی ہے نا. یعنی وہاں پہ امام غزالی کے بڑے کرٹیسزم، یعنی آپ ان کی منہجی تنقید کو سائڈ پہ رکھ کے وہاں پہ آپ کو، اور آپ کیا کر رہے ہیں ان کی ان چیزوں کو پکڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا بڑا آپ نے لوگوں کو یہ ڈرایا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ معاف کرے کیا ہے یہ، یعنی اس کو ایک اینٹی تھیسس بنا دیا اس کو نا امام ابن تیمیہ کے مقابل میں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ایسا ہے اور یہ جو ہے نا وہ امام. تو یعنی پھر تو اس طرح ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو کوریدنا شروع کر دیں تو کئی ایسے مسئلے ان سے نکلنا شروع کر جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ بھائی کوئی بندہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی فرشتہ تھوڑی ہے. فنا و نار کے مسائل ہیں. اسی طرح سوال یہ ہے کہ یعنی کون سے ایسے، میرا سوال یہ، میں سوری بات لمبی ہوگی، میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، یعنی کچھ تو ایلیمنٹس ایسے ہوں گے نا جن کی بنیاد پہ ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اب منہج سے فارغ ہو گیا. کیا وہ ضعیف حدیثیں بیان کرنے والا شخص ہے؟ کیا وہ کچھ ایسے اصول ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی بندہ نگیٹ کرتا ہے یا چیلنج کرتا ہے، یہ صرف یہ ایک یعنی یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، حالات میں ویری کرے گا کہ اس کو ہم نے یعنی تو کیا اصول ہیں؟ یعنی منہج سے کوئی نہ کوئی تو ہم فارغ کریں گے نا، ہم ساروں کو منہج پہ تو نہیں ڈال سکتے. بالکل ایسی یہ بات اب آپ کی بہت اہم ہے، اس پہ ہم نے انشاءاللہ ایک علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے، لیکن خلاصتاً میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بیان کر دوں. بیسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ منہج سے مراد جو ہے وہ کتاب و سنت کی اتباع ہے. بس جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے نا کہ وہ کتاب و سنت کا متبع ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، ان میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرتا ہے وہ منہج سے فارغ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انکار حدیث کا قائل ہے یا سنت کو وہ اسٹیٹس اور مقام نہیں دیتا، اس کی اتھارٹی کا قائل نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو مسائل ہیں نا وہ اختلافی مسائل ہیں. ہاں، یا آپ ایک تیسری چیز اگر شامل کرنا چاہیں تو آپ اجماع کو شامل کر سکتے ہیں کہ جو اجماع سے ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی سبیل المومنین قرآن مجید نے کہا ہے. ٹھیک، چلیں وہ بھی منہج سے خارج ہے. تو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت. ٹھیک ہے، اب جو ان کو اتھارٹی مان رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ منہج سلف کے اوپر ہے. اس کے بعد کی جو ساری ڈیبیٹس ہیں نا، ساری بحثیں ہیں، وہ ساری فروعی بحثیں ہیں اور وہ اختلافی بحثیں ہیں اور وہ ساری اجتہادی بحثیں ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں ایکسیپٹنس کا رویہ پیدا کرنا چاہیے، ٹالرنس کا رویہ پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کو اندر بار کرنے کا رویہ.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں بہت سے ایسے عقیدے کے اصول علماء نے ذکر کیے ہیں, منہجی کتابیں لکھی ہیں, اور بڑے بڑے ائمہ نے, امام احمد بن حنبل, امام لالکائی اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ نے سنت کو باقاعدہ کچھ چیزوں کے اندر کیٹیگرائز بھی کیا انہوں نے, مطلب 5 6 7 8 چیزوں میں. تو ہم اگر فار ایگزامپل بالکل یعنی جنرلائز کر دیں گے صرف قرآن اور سنت کو اور اجماع کو, پھر تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اندر پھر تو سارے شامل ہو جائیں گے نا, پھر تو آپ بس شاید کسی کو بھی تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. تو کیا مطلب میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ what are you trying to say؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں سارے لوگ تو خیر ہم شامل نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اجماع کو نہیں مانتے, وہ نکل جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت کی اتھارٹی کے قائل نہیں ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ اصول فقہ میں اب آپ دیکھیں نا, مصادر شریعت کا مسئلہ ہے نا. تو جو کتاب اللہ کو, سنت رسول کو اور اس کا جائز مقام دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اجماع امت کی اتھارٹی کو مان رہے ہیں, پھر اس کے بعد کے مسائل اختلافی ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم علیحدہ سے گفتگو کرتے ہیں. باقی ایک چیز اہم ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کبار علماء پہ تنقید کر رکھی ہے, مدخلی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے, کبار علماء نے جو ان پہ نقد کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کبار علماء سے کچھ تزکیے بھی لیے تھے, لیکن اس وقت تک جب تک ان کی فکر جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں تھی. ٹھیک ہے, جب ان کی فکر جو ہے وہ زیادہ پھیلنی شروع ہوئی, اس کا شر اور فتنہ اور فساد, تو پھر کبار علماء نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا. اچھا, یہ پرانے تزکیے دکھاتے رہتے ہیں, پھر یہ بھی ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو شیخ عبداللہ بن جبرین, ان کا ابھی ہم نے جو ہے آپ نے اور وہ اپنا خیال ہے اسکرین شاٹ شیئر بھی کر لیجیے گا. ہاں, جامعہ جو ہے وہ ایک متشدد گروہ ہے, یہ ان کا کہنا تھا. بلکہ ان کا ایک آڈیو کلپ ہمیں ملتا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہر معروف اور غالب عالم دین سے یہ حسد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء کی تنقید کرتے ہیں, آپس کی لغزشوں پر ایک دوسرے کی جو ہے وہ پکڑ کرتے رہتے ہیں. باقی انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں محمد امان الجامی فوت ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. لیکن اسی طرح حیا کبار العلماء اور لجنات دائمہ جو فتاوی کی کمیٹی ہے, سعودی عرب کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, مستقل کمیٹی, اس کے ایک رکن ہے شیخ عبداللہ المطلق, مطلب وہ فتویٰ وغیرہ میں ان کے بھی سگنیچرز ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ کہ جامعہ جو ہے سلفیوں کا ایک فرقہ ہے, محمد امان الجامی کے پیروکار ہیں, اور اپنے سلفی بھائیوں پر تشدد کے حوالے سے کافی معروف ہیں. ہمیں ان کے رویے پہ دکھ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیزوں کے نشانوں پر سلفی علماء ہیں. یہ بات ہے نا کہ یہودی عیسائی ان سے محفوظ رہے گا, ملحد, فیمنسٹ, لبرل, سیکولر ان سے محفوظ رہے گا. ان کی کل تنقید, مطلب ان کے بوجھے میں جو کل مطلب دین کی خدمت ہوگی وہ کیا ہوگی, سلفی علماء کو نشانہ بنانا. ہاں, یعنی وہ علماء جنہوں نے شاید فتنوں کے خلاف کام کیا ہو, اہل بدعت کے خلاف کام کیا ہو, تو انہیں تو یہ توفیق تو نصیب نہیں ہوئی کہ فتنوں یا اہل بدعت کے خلاف کام کرتے, جن کو تو یہ اپنے سلفی علماء کے خلاف کام کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی. اور میرا خیال ہے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو تنقید ہے جو مسلمانوں ورسز ڈس بلیورز یا ملحدین ہے, ذرا کمپیریزن کریں کہ ان کی تنقید ان کے بارے میں کتنی ہے اور ان کے بارے میں کتنی. ہوگی نہیں, یہ بیچارے کر ہی نہیں سکتے نا. اگر ان کے سامنے بیٹھ جائیں نا تو وہ ہوانکوں کی طرح, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں, ان کا مطالعہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کسی ملحد کے سامنے بیٹھے تو صحیح 4 باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایون کہ منکر حدیث کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. یعنی اپنے ہی دائرے کے اندر اپنی ہی کتابیں, اپنے دائرے کے اندر, اور اپنے سلفی علماء جو ہے, اور اگلے کی تنقید صرف یہ والی بات ہے کہ یہ منہج سے فارغ ہے بس, مطلب کوئی اکیڈیمک کوئی علمی, انہیں صرف 5-7 منہجی مسائل کا علم ہے بس. جو منہج کے اوپر 2-4 کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی, یہ ان کی کل کائنات ہے, کل علمی بساط ہے. وہ کوئی جسے واقعتاً فتنہ کہتے ہیں, وہ بھی فتنہ کہتے ہوں گے. الہاد کسی ملحد کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ ہی نہیں سکتے. وہ 4 لفظ بولے گا, ان کی مطلب یہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے آگے چل کے کہا کہ دیکھیں یہ جو مدخلی ہے نا, یہ شیخ بکر ابو زید, شیخ عبداللہ بن جبرین کے اوپر بندوقیں انہوں نے تان رکھی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں شیخ بن باز, شیخ محمد بن صالح عثیمین, شیخ عبدالعزیز آل الشیخ, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ لوگوں سے محبت رکھتے تھے. جو ان سے دور ہونا چاہتا تھا اسے اپنے رویوں سے قریب کرتے تھے. تو اب ان کا جو ہے جامعوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا تھا, سلفی علماء کا. پھر انہوں نے کہا جی علامہ البانی نے یہ کہا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے نا, وہ سب سے بڑی آزمائش غیر سلفی کی تو عقیدہ ہے, اور سلفیوں کی آزمائش سب سے بڑی اخلاق ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ علامہ البانی ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے محاذ ہار جاتے ہیں, اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے محاذ جیت جاتے ہیں. شیخ عبداللہ المطلق نے یہ
تنقید کی ہے جامعہ کے اوپر اور اس میں علامہ البانی کا حوالہ دیا. شیخ سلیمان یہ بھی سعودی سلفی عالم ہیں, 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے کہا جی جامعہ کا سلف سے تو خیر پہلی بات ہے تعلق ہی نہیں ہے, ہر وقت علماء کے اوپر سختی کرتے ہیں, دشمنان دین کے لیے ان کے دل نرم ہیں. علامہ ابن حجر, امام نووی, شیخ بن عبد السلام ان کو ایسے القابات سے نوازتے ہیں کہ ہم ان کو مطلب ذکر بھی نہیں کر سکتے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے باب میں یہ جامعہ کے عقیدے پر ہے. اچھا اسی طرح سے اور بھی مطلب یہاں پہ میں نے کافی زیادہ جو ہے وہ دکتور موسیٰ شریف, یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ان کی تصنیفات ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ ایک گمراہ فرقہ ہے مدخلی اور جامی. حیا کبار العلماء کے جو مشائخ ہیں ان کے اوپر یہ گمراہی کے فتوے دیتے ہیں, یعنی مدخلی اور جامی. کوئی عالم دین, کوئی دائی, کوئی مفکر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے بدعت, فسق و فجور اور کفر کے فتوے نہ لگائے ہوں. تو اس فرقے کا ایک ہی کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ عوام الناس کو علماء سے بیزار کرنا. یہ علماء سے بیزار کرتے ہیں بیسیکلی وہ علماء جو سوسائٹی میں ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے سوشلائزنگ. اب سوشلائزنگ کے نتیجے میں ظاہری بات ہے آپ کو ہر طبقے سے آپ نے ان کو دین کی طرف لے کے آنا, آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, آپ نہیں کر سکتے. تو اچھا کویت یونیورسٹی کے استاد دکتور طارق الطواری, ان کا تجزیہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر بندہ مفتی ایسے لگتا ہے جیسے امام احمد بن حنبل لگا ہوا ہو. برے اخلاق, سخت دلی, بزدلی میں بہت معروف ہیں. امت میں کوئی خیر کا کام اگر ان کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے نا وہ یہی کہ علماء کی ٹانگیں کھینچی ہیں, یہ علماء کے انہوں نے کرایا. بلکہ کویت میں علماء کی ایک جماعت نے اخبار کے اندر ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں جی اتفاقی فتویٰ ان کے خلاف پبلش کیا 29 جنوری 2013 کو کویت کے تمام اخباروں میں کہ عوام الناس اس گمراہ فرقے سے جامعہ کا فرقہ جو ہے جامعہ اور مدخلی جو فرقہ ہے اس کے خلاف کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. پھر ان اور بھی شیخ عبد الرحمن عبد الخالق یوسف, یہ بڑے علماء میں سے ہیں, کویت میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی مداخلہ بتی گروہوں کا سرغنہ ہے, بلکہ داعش اور مدخلی جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بیسیکلی جو تکفیری مزاج تھا نا حکمرانوں کی تکفیر کا, مزاج ان کا بھی وہی تھا, لیکن وہ اب ٹرانسفر ہو گیا علماء کی تکفیر کی طرف. ٹھیک ہے, اور سر تکفیر کہیں گے یا ہم تبدیع کہیں گے؟ یعنی تکفیر سے تو یہ بھاگتے نہیں ہیں, یعنی تکفیر کے بارے میں تو سینسٹیو ہے نا. ہاں سینسٹیو ہے, لیکن اصل میں تکفیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے, لیکن نتائج سارے تکفیر والے ہیں. ٹھیک ہے, جنازہ نہیں پڑھیں گے اس کا, مطلب اس کو بتی کو کہتے ہیں سلام نہیں نا جائز. اب مجھے بتائیں جو مسلمان ہے اس کو سلام کیوں نہیں جائز؟ ظاہر ہے جب تک وہ مسلمان ہے تو اللہ اکبر. تو جب سلام نہیں جائز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, آپ اس کو کافر ہی تو مان رہے اور کیا, صرف کافر کا ٹائٹل نہیں دے رہے. تو بیسیکلی یہ تبدیع کی تحریک نہیں ہے, اپنی حقیقت میں یہ تکفیر کی تحریک ہے. یہ تکفیری مزاج تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب یہاں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو وہ حکمرانوں سے وہ ٹرانسفر کیا گیا علماء کی طرف. حالانکہ یہ زیادہ بدترین شر ہے. یعنی حکمران تو چلے, حکمران طبقہ تو کون سا کوئی, لوگ ویسے بھی ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کہ بڑے نیک ہیں اور بڑے, ویسے بھی وہ اتنا کوئی پاک باز ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی نے اگر برا بلا کہہ بھی دیا تو شاید اللہ کے یہاں بچ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن علماء اللہ سے ڈرنے والے, مجھے بتائیں ساری زندگی ان کی کتاب و سنت کی خدمت میں گزرتی ہیں, اور سب سے زیادہ جن علماء کے اوپر تنقید کی وہ ہیں بھی سلفی علماء, ان حضرات نے تنقید کی. تو اب یہ تو ان خوارج سے, داعشیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے زندگی میں ایک ہی کام کیا, انہوں نے تو چلیں حکمرانوں کی تکفیر کی, انہوں نے علماء کی تکفیر کی, علماء کو خارج قرار دیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو پوائنٹ رہ گیا, اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکی. آپ نے اشارتاً بات کی تھی کہ بریطانیہ جو ہے یعنی یو کے وغیرہ کی جو بہت بڑی جماعت وہاں پہ ہے, تو وائی ڈو یو تھنک اس در, مطلب آپ کے خیال میں کیا ایسی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان لوگوں سے, اور بہت زیادہ وہ یعنی شیخ ربیع کو تو وہ ایسے سر پہ چڑھاتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ وہ یعنی ان کی مدح سرائی کرتے ہیں, وہ بہت سے لوگ, میں خود بھی پرسنلی جانتا ہوں. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کیوں, باقی کیوں نہیں؟ مزاج کا مسئلہ ہے, وہاں پہ شدت پائی جاتی ہے. مزاج کا بھی مسئلہ ہے, مزاج کا مسئلہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہو کے ہوتے ہیں ان میں ایک شدت ہوتی ہے, ویسی شدت ہوتی ہے, ویسی شدت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کفر الحاد, تو وہ ایک ریئیکشن کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کو یہ مزاج بڑا اپیلنگ لگتا ہے. پھر یہ کہ شیخ زبیر علی زئی علیہ رحمہ, ان کی وہ مقالات ہیں نا, تحقیقی اصلاحی مقالات, اس کی جلد 2 میں انہوں نے پیج نمبر 498 سے 500 تک جو ہے اس فرقے کے اوپر لگایا. بلکہ انہوں نے کہا میری ربیع المدخلی سے ملاقات ہوئی ہے حرم میں, تو
تو کہتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں تقلید واجب ہے. تو کہتے ہیں میری ان سے بحث ہوگی, میں اٹھ کے چلا گیا حرم سے نا. اچھا. شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں نا بلڈ پریشر کے مریض ہیں, غصہ ان کو جلدی آ جاتا ہے. کہتے ہیں ان کے جو قریبی ساتھی تھے نا شیخ فالح الحربی, جن کا پہلے, کہتے ہیں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. یہ شیخ زبیر علی زئی کا کہنا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ربیع المدخلی جو ہے وہ مرجئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو فرسٹ معلومات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شیخ زبیر علی زئی نے انگلینڈ کے چاہیے, اللہ معاف کرے, لیکن یعنی بات ہی ایسی ہے کہ سبحان اللہ, اللہ انگلینڈ کے سلفیوں کو شیخ زبیر علی زئی انہوں نے کہا یہ تقلیدی سلفی ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹے ہیں, اہل حدیث علماء کے پیچھے پڑے ہیں اور ہر وقت اہل حدیث علماء کو سلفیت کے اندر بار کرتے رہتے ہیں. اور کہا ہے ان میں سے بعض کو انہوں نے کہا کہ یہ کذاب بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا شیخ ربیع المدخلی کی طرف سے کہ جی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, شوگر اور بلڈ پریشر کا جو بندہ مریض ہوتا ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ مرض کے اثرات تو ظاہر ہو جاتے ہیں وہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کمزوری کی بنیاد پہ آپ علماء کے خلاف تان کا دروازہ کھول دیں. نہیں, یہ نہیں. پھر آپ خاموش رہیں, پھر آپ افتاء کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعتاً بلڈ پریشر کا مرض ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں افتاء کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اور صاحب ایک ان کے فیور میں, یعنی فیور میں نہیں, مطلب ان کے دفاع میں ایک بات کی جاتی ہے کہ شیخ ربیع جو ہیں ان کا ڈائریکٹلی انٹریکشن نہیں ہے عوام الناس کے ساتھ, اور ان کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, نہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے, نہ وہ اتنا ٹریول کرتے ہیں. ویسے تو پہلے ہی کرتے تھے, جب وہ میرے خیال ہے پاکستان میں بھی ان کا آنے کے, پاکستان میں بھی آئے اور انہوں نے کچھ جگہوں پہ کنٹریبیوٹ بھی کیا شروع میں, جہاں تک میری نالج ہے. اچھا, لیکن اب وہ چونکہ بزرگ بھی ہیں اور ان کی طبیعت بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کچھ یعنی بلڈ پریشر وغیرہ کے اس طرح کے مسائل, شوگر کے بھی مسائل ہیں, اگر واقعی ہیں تو اللہ عالم. لوگ کہتے ہیں کہ پرائمریلی یہ اصل میں ان کے دفاع میں بات کہتے ہیں کہ یعنی یہ ان کے طلبہ ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ جو ہے نا ان کو ڈائریکٹلی نہ کہیں, آپ ان کے طلبہ کو کرٹیسائز کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ہم اس کو ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں کہ شیخ ربیع کو؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا, اور کتابیں تو انہوں نے لکھی ہے نا, ان کے نام سے ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کو انفارمیشن ڈائریکٹلی نہیں مل رہی, یعنی ہم جو کہہ سکتے ہیں نا کہ اب انفارمیشن کو طلبہ کے حوالے سے مل رہی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کیا ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ شیخ کو دے سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہم ان کو کوئی دفاعی پوزیشن لے سکتے ہیں کہ جی ان کے طلبہ یہ کام کر رہے ہیں وہ, کیونکہ کئی علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا ان کے طلبہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے, طلبہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جو مقالات لکھ دی اور پھر بڑے علماء نے جو ان پہ تنقیدیں کرتی, بڑے سلفی علماء نے جو ان پہ تنقیدیں کرتی ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ بھی عرب میں بیٹھے تھے نا, کویت میں تھے یا سعودی عرب میں بیٹھے تھے, تو انہوں نے ان کے اوپر جو تنقیدیں کر دی ہیں. شیخ عبداللہ جو جبرین ہیں, اب ظاہری بات ہے انہوں نے ان پہ تنقیدیں کی, انہوں نے ان پہ تنقیدیں کی, تو کیا یہ ایک دوسرے کے احوال سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے. ظاہر ملاقاتیں بھی ہوں گی, ان کے معاصر ہیں ایک دوسرے کے, ظاہری بات ہے سارا کچھ سمجھتے ہیں. تو بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ وہ غلطی کے اوپر ہے, ان کا منہج جو ہے وہ 10-12 لوگوں سے زیادہ کا منہج نہیں ہے. اور شدت پسند قسم کے طلبہ جو ہے, جن کے مزاج میں پہلی شدت ہوتی ہے وہ خارجی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اب ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک لیڈرشپ ان کو میسر آ جاتی ہے اپنی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے, تو وہ اور طرح سے وہ تکفیر کے راستے سے نہیں نکال سکے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ یہ, میں تو اس کو کہتا ہوں امپورٹڈ سلفیت. اہل حدیث کو علماء کا یہ مزاج نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. بہت وسعت ہے, بہت وسعت ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں 2 بڑی جماعتیں نہیں, جماعت الدعوہ, یہ تو اہل تشیع کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے, اور آپ اپنی مرکزی جمعیت کو دیکھ لیں, کون سی پرسنالٹی ایسی ہے جو, اور پھر ہمارے جو معتدل ہیں, اب مطلب سب سے بڑا جو ادارہ ہے اہل حدیث کا وہ تو مطلب جہاں بورڈ آپ کا قائم ہے, وفاق المدارس سلفیہ, ٹھیک ہے, فیصل آباد جامعہ سلفیہ, کون سی شخصیت ایسی ہے جو وہاں نہیں آتی؟ وہ سیاسی ہو, سیاسی ہے, یا جو آپ مطلب دوسرے اسکول آف تھاٹ کی ہے, تو لگائیں فتویٰ ذرا آپ ان کے اوپر لگائیں, تو کوئی اہل حدیث یہاں پاکستان میں رہ ہی نہیں جاتا. اچھا, جنہوں نے دوغلی پالیسی چھوڑ دی, منافقت چھوڑ دی, انہوں نے کہا جی پاکستان میں 2 ہی اہل حدیث ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تو پھر وہ اتنے کوئی غیر معروف ہے, ان کے نام بھی نہیں یاد ہے, یاد رہ جاتا ہے. یہ صورت حال. تو کہنے کا مقصد مین اسٹریم نہیں ہے, وہ مین اسٹریم نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے لوگ ہیں اب وہ, تو خیر بہرحال میرے خیال میں کافی ہماری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ایریا کی, اس پہ ہم انشاءاللہ الگ سے بھی گفتگو کریں گے, خاص طور پہ کب کسی شخص کو واقعی کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہج یا میتھڈالوجی سے اب وہ علیحدہ ہو گیا ہے, اور کب وہ ابھی تک اسی کا پارٹ ہے. تو یہ بہرحال ایک سوال ابھی رہتا ہے جس کے لیے آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں وی نیڈ اے لاٹ آف ٹائم. تو انشاءاللہ ویل کنکلوڈ دیٹ ہیئر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.